ایسے آپ یہاں آ جائیے قریب میں، کچھ دیر کچھ بات کروں گا، اس کے بعد جب بات مکمل ہو جائے تو کچھ پوچھنا پاچھنا چاہیں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی جزائے خیر دیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے ان مسلمانوں کے بارے میں فکر کی جو بالکل دین سے غافل، دین سے لاپرواہ، دین سے دور، اور یوں کہیے کہ دین سے ناآشنا تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اصول، کچھ ضابطے اور کچھ نصاب، کچھ طریقے مرتب فرمائے کہ ان اصولوں پر، ان ہدایات پر، ان طریقوں پر چل کر ان لوگوں تک پہنچا جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان کی غفلت کی نیند کو دور کیا جائے، انہیں بیدار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا تعلق اسلام سے ہے، تمہارا تعلق اللہ سے ہے، تمہارا تعلق رسول سے ہے، اپنے خالق کو پہچانو، مالک کو پہچانو۔ ایک وہ دن تھا کہ وہ اس باب میں اکیلے تھے، ایک یہ دن ہے کہ آج ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں اس فکر کو لیے ہوئے لوگ سارے عالم میں چل پھر رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا نہ بچے جو دین سے غافل رہے یا دین سے دور رہے۔ ہر ایک ایمان والا بندہ دین کے قریب آ جائے، اللہ کے قریب آ جائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ جائے، ہر ایک کی زندگی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین آ جائے، شریعت آ جائے، سنت آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع آ جائے، آپ کی سیرت زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ زندگی میں چین و سکون جو ہوگا وہ اتباع شریعت سے ہوگا، اتباع سنت سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا، اللہ کے حکم کی اطاعت سے ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی فرما برداری سے ہوگا۔ جتنی بے چینی ہے، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے فسادات ہیں، قلوب میں جتنی دوریاں ہیں اور جتنی مشکلات ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دین سے دور ہیں۔ جس انداز سے، جس طریق پر، جس فکر کے ساتھ، جس دل کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ ہمیں سنت و شریعت پر
قائم و دائم رہنا چاہیے، مستقیم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، ڈٹا رہنا چاہیے، وہ آج برائے نام رہ گئی۔ بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی کمی اور بہت بڑی سستی اور غفلت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو کام کی توفیق بخشی، مولانا نے محنت کی اور محنت کرتے کرتے ہزاروں افراد، لاکھوں افراد اسلامی لباس سے آراستہ ہو گئے، داڑھیوں سے مزین ہو گئے، ان کے سروں پر ٹوپیاں آ گئیں، اللہ کا نام لینے والے بن گئے اور بہت سی بنیادی ضروری باتوں کو سیکھ لیا، پوچھ لیا۔ اس طرح سے بہت سارا خیر اور بہت سارا نفع وجود میں آیا۔ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی ثابت ہے۔ ایک نفع حاصل کرنا، دوسرے نفع کو بچانا۔ نیکی کر کے ثواب حاصل کرنا، گناہوں سے بچ کر نیکی کو بچانا۔ نیکی کر کے، نیکی کرنے پر ثواب ملا کرتا ہے، نیکی کر کے ثواب حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اور گناہوں سے بچ کر ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا اور باقی رکھنا۔ پیسے کمانا ایک کام ہے، پیسے کو چوری سے بچانا، نقصان سے بچانا، فضول خرچی سے بچانا یہ دوسرا کام۔ دونوں جانب نظر رہے، دونوں جانب توجہ رہے تو ہم پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک طرف سے کماتے رہیں، دوسری جانب سے چوریاں ہوتی رہیں اور حفاظت کا بندوبست نہ ہو تو پھر ہم خواہ کتنا بھی کمائیں برکت نہ ہوگی، سارا خزانہ ہمارا لٹتا چلا جائے گا۔ اگر گھر میں بچے چور ہوں یا دکان میں پارٹنر چور ہو یا ملازم چور ہو یا کوئی باہر کا چور گھس آتا ہو، اس سے حفاظت کا بندوبست نہیں ہے تو ہم نے جتنا کمایا وہ سرمایہ سب اٹھا کے لیا۔ ہم مسلمان نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور بہت سارا نیک عمل کریں، لیکن گناہوں سے ہم نہ بچیں۔ آنکھ سے بد نظری کریں، کان سے گانے سنیں، زبان سے غیبت کریں، جھوٹ بولیں، جھوٹی قسمیں کھائیں، فسادات کریں، لڑائیاں کریں، غرض ہے کہ کوئی بھی ہم گناہ کریں تو یہ گناہ ہماری نیکیوں کو جلاتے رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید اور حدیث پاک میں دونوں جانب زور دیا گیا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو، تاکہ جو کچھ کماؤ، جو کچھ حاصل کرو وہ سب محفوظ رہے اور باقی رہے۔ اب ہمیں اس جانب توجہ کرنی ہے اور اس جانب فکر کرنی ہے کہ حضرت مولانا نے اور پھر ان کے بعد ان کے متبعین نے اور ان کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے، جاننے والوں نے، شاگردوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اور اتنا سارا نفع نظر آ رہا ہے، یہ نفع نقصان میں تبدیل نہ ہونے پائے، یہ نفع نقصان میں تبدیل نہ ہونے پائے۔ کھیت میں کھیتی کے لیے بیج ڈالتے ہیں تو اس کی سینچائی بھی کرتے ہیں اور اس بات کی فکر بھی رکھتے ہیں کہ اگر پودوں کے علاوہ گھاس پھوس غیر ضروری چیزیں اس میں نکلتی ہیں تو اس کی صفائی کا اہتمام بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر ادھر سے توجہ ہٹ جائے تو پھر وہ پورا کھیت جو ہے، پوری کھیتی دھیرے دھیرے گھاس پھوس میں تبدیل ہو جائے گی، بالکل اگر ادھر سے توجہ ہٹ جائے تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ سکے، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ، خانقاہ ہو، مدرسہ ہو، جماعت کا کام ہو، کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہمارے اندر کمزوریاں نہیں ہیں،
کمیاں نہیں ہیں، خطائیں نہیں ہیں، غلطیاں نہیں ہیں، کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ یہ کہے۔ اس لیے کہ زمانے کے حالات ہی ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی راہ سے شیطان راستے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جہاں سے کام کے ہونے کی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں وہاں حملے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں مال زیادہ ہوتا ہے وہاں ڈاکو آیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین آتے ہیں اس کو چرانے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ اور جہاں مال کم ہوتا ہے اس کو کون پوچھتا ہے؟ وہ روڈ پر سو جائے، اس کو کون پوچھنے والا؟ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ پیچھے لگ جائیں گے۔ تو جتنا ہی زیادہ دین کے کام کرنے والے ہوں گے وہاں نقصان کرنے والے لوگ بھی پہنچیں گے۔ انسان بھی پہنچ سکتے ہیں، شیطان تو حملے کرے گا ہی۔ قرآن مجید کے مطابق بعض انسان شیطانوں کا رول ادا کرتے ہیں، اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر منافقین صحابہ کے بیچ میں گھس سکتے ہیں تو آج کے دور میں مسلمانوں کے بیچ میں بلا شبہ بدرجہ اولا منافقین گھس سکتے ہیں، اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ ایسے واقعات پڑھنے اور سننے کو ملے ہیں کہ مسلح پر امامت کیا برسوں اور جاسوسی کرنے آئے تھے، جب جانے لگے تو بتایا کہ ہم تو جاسوسی کرنے آئے تھے، ہم مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ دارالعلوم جیسی عظیم جگہ میں، درسگاہ میں اگر آج قاعدے سے کھنگالا جائے تو وہاں کچھ نہ کچھ جاسوس ضرور مل جائیں گے۔ وہ اس لیے آتے ہیں اسلامی لباس پہن کر، اسلامی ناموں کے ساتھ، کہ دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا، اور یہاں کی ساری خبریں وہ اپنے آقاؤں کو پہنچاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی دینی شعبہ ہوگا، کوئی بھی دینی تحریک ہوگی، حتیٰ کہ فرد واحد بھی ہوگا، اگر وہ دینی رخ پر چلنے کی محنت کوشش کر رہا ہے تو شیطان حملے کرے گا، کوشش کرے گا بگاڑنے۔ ہم میں سے جو مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہم کامل و مکمل ہو گئے، اب ہم پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ ریکارڈ کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان مسلمان بن کر رہے اور وہ ایمان پر دنیا سے چلا جائے، کامیاب ہو جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا۔ وہ مختلف تدبیریں، مختلف راستے، مختلف حربے اختیار کرتا ہے۔ جب یہ بات مسلمات میں سے ہے تو ہمیں اپنی کمیوں کو، اپنی خامیوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ کہاں گڑبڑ ہو رہا ہے، کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، کہاں ہم سے بھول ہو رہی ہے، اس کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے۔ اور کمیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کمی وہ ہوتی ہے کہ جس کو آدمی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کرتا ہے۔ فلم دیکھنا، آدمی جانتا ہے کہ گناہ ہے لیکن کرتا ہے۔ سگریٹ پینا، جانتا ہے کہ پیٹ سے تکلیف ہوگی لیکن پی رہا ہے۔ تو جس گناہ کو ایک مسلمان گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو وہاں پر اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہ صحیح کل توبہ کر لے گا، اس کو کہا جائے گا تو ماننے کی امید ہے۔ لیکن جو گناہ زندگی میں دین کے نام پر شامل ہو جائے، جس گناہ کو کوئی دین سمجھ لے، پھر جب دین سمجھ لیا تو توبہ کے کیا معنی؟ جب دین سمجھ لیا تو توبہ کے کیا معنی؟ تو پھر اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، سمجھ میں آئے تب اس سے وہ گناہ چھوٹے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ عمل کا ہوتا ہے، ایک گناہ عقیدے کا ہوتا ہے، نظریات کا ہوتا ہے، افکار کا ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے، ایک آدمی انکار کرتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرا آدمی ہے جو مانتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو کافر ہو گیا اور ایک مسلمان ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، بڑا گنہگار ہے، اس پر سزائیں ہیں، لیکن مسلمان۔ اتنا فرق ہوتا ہے عقیدے اور عمل میں۔ عقیدے کے گناہ سے، فکر و نظر کے گناہ سے آدمی یا تو گمراہی تک پہنچ جاتا ہے یا تو کفر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن فقط عمل کا گناہ ہوتا ہے تو اس کا ایمان باقی رہتا ہے مگر گنہگار رہتا ہے۔ ایک فرق یہ۔ اب ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے رضا خانی حضرات، بریلوی حضرات اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ ان حضرات کے یہاں باضابطہ قرآن خوانی، مروجہ قرآن خوانی، کسی کے انتقال کے بعد تیسرے دن قرآن خوانی کرتے ہیں، پھر 10ویں دن کرتے ہیں، پھر 40ویں دن کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں اس جہت سے کہ کیا قرآن مجید پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، اور شامی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکروہ ہے، بدعت ہے۔ جو میت کے تیسرے دن قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے قرآن ہے، لیکن فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ کہیں لکھا ہے مکروہ ہے، کہیں لکھا ہے بدعت۔ بھلا یہ کیسے ہو؟ پڑھیں وہ قرآن اور اس پر یہ حکم لگایا گیا۔ بریلوی حضرات یہ قرآن خوانی جو کرتے ہیں، یا میلاد کرتے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد اعلانیہ طور پر اپنا بنایا ہوا درود پڑھتے ہیں، یا یہ کہ عصر کی نماز کے بعد مصافحے کا حلقہ چلتا ہے، یہ لوگ یہ جو کچھ کام کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو دنیا سمجھ کر نہیں کرتے، اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے، اس کو دین سمجھ کر کرتے۔ بھائی مصافحہ کا تو حدیث پاک میں حکم ہے، مصافحہ سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ان کا جو مصافحہ عصر کے بعد والا ہے اس پر فتویٰ ہے بدعت۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ مصافحہ جو حدیث سے ثابت ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں مصافحہ کی، اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اس مصافحہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا۔ یہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ بدعت۔ سب سے پہلے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور پھر براہین قاطعہ میں تمام دلائل کے ساتھ اس کو لکھا گیا۔ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اب جب ان لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا اور دین سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی کوئی قرآن مجید پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرے کچھ لوگوں کو جمع کر کے، اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرے، اور مائک پر کھڑے ہو کر اعلانیہ اجتماع کے ساتھ درود پاک پڑھے، تو یہ سب بدعت کیسے ہو جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت میں مردوں کو ثواب پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، میت کو ثواب پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کا ثواب بخش دیں۔ آپ چاہیں تو کسی کو کپڑا خرید کر دیں اور آپ کو ثواب ملے، اس کا ثواب بخش دیں۔ آپ چاہیں کچا اناج کسی کو دے دیں، آپ چاہیں تو کھانا پکا کر کسی کو کھلا دیں، آپ چاہیں تو رقم کسی کو دے دیں غریب کو اور اس کا ثواب بخش دیں۔ تمام طرق سے ہٹ کر ایک طریقے کو انہوں نے خاص کیا کہ بس قرآن مجید کے ذریعے ثواب پہنچانا ہے۔ ایک زیادتی انہوں نے کی۔ دوسری چیز شریعت میں یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد آپ جب چاہیں تب آپ مردے کو ثواب بخش سکتے ہیں۔
انہوں نے اس کو یہ طے کیا کہ تیسرے ہی دن کرنا ہے اور 10ویں ہی دن کرنا ہے اور 40ویں ہی دن کرنا ہے، اس سے ہٹ کر جو کرے گا وہ نہ مانا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے قید اپنی جانب سے زیادہ کر دی، یہ دوسری خرابی۔ تیسری خرابی یہ آئی کہ یہ جو طریقہ انہوں نے رائج کیا تیسرے دن، 10ویں دن اور 11ویں دن کا، اور میلاد کا کہ 12 ربیع الاول میں میلاد کریں گے اور 12 وفات کا اور عصر کے بعد مصافحہ کا، اسی پر وہ دوسرے لوگوں کو جانچتے اور پرکھتے۔ دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، قرآن شریف بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن کیا نہیں کرتا؟ تیسرے دن قرآن خوانی نہیں کرتا، ان کے جیسے میلاد نہیں کرتا، ان کے جیسے مصافحہ نہیں کرتا، ان کے جیسے درود نہیں پڑھتا۔ تو ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آدمی وہاں بھی ہو گیا، بددین ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ سمجھا آپ نے؟ انہوں نے ایک طریقہ رائج کیا، جبکہ ان طریقوں کا ایک حصہ جو مجموعی حصہ ہے قرآن مجید پڑھنا، وہ شریعت میں ہے، اور مصافحہ کرنا وہ شریعت میں ہے، لیکن انہوں نے مصافحہ کو لے جا کے جوڑا نماز کے ساتھ کہ نماز کے بعد مصافحہ ہونا چاہیے۔ شریعت میں تو یہ تو نہیں تھا کہ نماز کے بعد ہونا چاہیے، یکا دکا کوئی کر لے تو منع نہیں ہے، لیکن کوئی اس کو رواج دے تو پابندی لگا دی جائے گی کہ جب شریعت میں نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہی مصافحہ کرو اور رواج بنا کے کرو تو کون ہوتے ہو کرنے والے؟ یہ انہوں نے زیادتی کی اور اسی پر جانچنا شروع کیا کہ جو یہ نہ کرے وہ اپنا نہیں۔ جب جانچنے کا وہ معیار رسول پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو آپ کون ہوتے؟ میلاد کے لیے ان کے ہاں جو طریقہ رواج ہے اس کے خلاف آپ کتنے بھی جلسے کریں، آپ کا کوئی جلسہ میلاد قرار نہ پائے گا۔ آپ کتنے بھی جلسے کریں اس کو وہ میلاد نہ مانیں۔ ان کا جو وقت مقرر ہے اس میں آپ کریں، ان کا جو طریقہ مقرر ہے اس میں آپ کریں، جو کچھ وہ پڑھنے کے لیے کہیں وہ آپ پڑھیں، تو وہ آپ کا میلاد قرار پائے گا۔ یہ دائیں بائیں جو انہوں نے اس میں خرابیاں جوڑی اپنی طرف سے، جو چیزیں اپنی طرف سے جوڑی، اور ان چیزوں کو انہوں نے ایسے کیا جیسے کہ دین ہو۔ دین ہی پر تو لوگوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ دین پر جو نہیں وہ اپنا نہیں، اپنی بنائی ہوئی چیز پر کسی کو نہیں جانچا جاتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنایا ہے، جو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، اس پر کسی کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس پر جو ہو وہ دیندار ہے، اس پر جو نہ ہو دیندار نہیں۔ اس باریک فرق کی وجہ سے وہاں یہ احکامات لگائے گئے۔ یہ میں نے مثال دیا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر زندگی میں کوئی گناہ دین کے نام پر شامل ہو جاتا ہے، کوئی گناہ زندگی میں دین کے نام پر شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس گناہ سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ لا ازید ولا انقص، رسول پاک علیہ السلام سے عرض کرتے تھے پوچھنے کے بعد، تو کہتے تھے کہ نہ ہم اس میں بڑھائیں گے نہ ہم گھٹائیں گے، لا ازید ولا انقص، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ وہ واقعہ مشہور ہے کہ 3 لوگ آئے تھے، آپ علیہ السلام موقع پر موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معمول معلوم کیا آپ علیہ السلام کا کہ گھر کا کیا معمول رہتا ہے، تو بتایا یہ رہتا ہے۔ 3 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اب تو ہم بس ساری زندگی روزہ ہی رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم نکاح ہی نہ کریں گے ساری زندگی، اور تیسرے نے کہا کہ ہم ساری رات تہجد ہی پڑھیں گے۔ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، اب ہم جو ہے اگر ان کے برابر عبادت یعنی کم کریں گے، جتنا رسول پاک علیہ السلام جتنی دیر کرتے ہیں اتنا ہی ہم بھی کریں گے، تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے پہلے ہی سے، تو ہم زیادہ کریں گے، ہم زیادہ کریں گے، ساری زندگی روزہ رکھیں گے مسلسل، اور ساری رات تہجد پڑھیں گے۔ اور ایک نے کہا کہ ساری زندگی نکاح ہی نہ کریں گے کہ کون اس چکر میں پڑے، اور جو ہے اتنے میں آپ علیہ السلام پہنچ گئے اور خبر دی گئی
یہ لوگ آئے تھے، پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ یہ جو لوگ آئے تھے کیا کہہ رہے تھے آپس میں؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے جاتے جاتے کچھ کہنے بھی لگے یہ سب. تو بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے. ان کو بلوایا اور پھر ان کو سمجھایا. بھلا بتائیے ساری زندگی روزہ رکھنا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو سکتا؟ یا ساری رات تہجد پڑھنا غلط کام نہیں ہو سکتا؟ یا بغیر نکاح کے رہنا غلط کام نہیں ہو سکتا؟ لیکن چونکہ پیغمبر کے مزاج اور مشن اور حکم کے خلاف اس لیے وہ غلط. آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کسی کو مسلسل روزے رکھنے ہیں پورے سال تو 100 میں داؤدی، ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے. اور فرمایا کہ میں نے نکاح کیا ہے تم بھی نکاح کرو. ان کو سمجھایا کہ نکاح کرو، بیوی بچوں میں رہو. تیسرے کو سمجھایا کہ ساری رات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے روک دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. بدن کا بھی حق ہے، ساری رات نہیں پڑھنا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا جیسی ہمت ہو، پوری رات نہیں پڑھنا. بدن کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے عبادت. لیکن اپنی جانب سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. جہاں شریعت نے متعین کر دیا اس میں کسی کا بس نہیں. تو یہ 2-4 مثالیں ہم نے اس لیے دیا کہ یہ بات آسان ہو جائے سمجھنا کہ کوئی گناہ کوئی غلطی زندگی میں دین کے نام پر شامل ہو جائے تب بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا. ان تمہیدات کے بعد اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آج جو محنت چل رہی ہے اس محنت کے اندر بھی کہیں کمی کوتاہی ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کیسی ہے، اور پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، حل کیا ہے. میں کام نہیں چھوڑوا رہا ہوں، دھیان دیجیے، کام نہیں چھوڑوا رہا ہوں، نہ کام سے منع کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ کام کیا، جہاں جو کمی ہے اگر اس کو چھانٹ لیا جائے، الگ کر دیا جائے تو کام کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہو جائے. کام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ذرا سی غلطیوں سے، ذرا سی چوک سے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. غزوہ حنین میں لقد نصرکم اللہ، یہ آیت نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں خوش کر دیا. 10ویں پارہ میں غزوہ حنین کا واقعہ کہ 12,000 کا لشکر تھا اور جنگ کے لیے جا رہے تھے. تو چونکہ آپ علیہ السلام کا فرمان تھا، حدیث تھی کہ جب 12,000 کا لشکر ہوگا تو شکست نہ ہو. اب بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ آج تو ہم لوگ 12,000 ہیں، جب ہم کم تھے 313 تھے تو فتح کر کے آتے تھے، آج تو 12,000 ہیں، آج ہتھیار اور سامان بھی بہت کچھ. اتنی سی بات اللہ تعالیٰ کو خراب لگی. جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی گرفت ہوتی ہے اور اس کو نصیحت کی جاتی ہے. اس کا ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، اس کی فوراً اصلاح کرتے ہیں. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ روز چوری کرے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا میں نے غلط کیا. لیکن ایک آدمی نمازی، پرہیزگار، متقی، ایک دن غلطی ہو جاتی تو اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ تم غلط کام کرو. سنبھالا اس کو جاتا ہے جو سنبھلنے کے لائق ہوتا ہے، اس کو نہیں سنبھالا جاتا. جو بگڑ گیا بگڑ گیا. سنبھالا اس کو جاتا ہے جو سنبھلنے کے لائق ہوتا ہے.
تو یہ اتنی سی بات تھی، لیکن اتنی سی بات پر ابتدا میں جنگ کا نقشہ بالکل پلٹ گیا۔ چند صحابہ کرام تقریباً وہ 100 یا 150 کے قریب رسول پاک علیہ السلام کے جمع تھے، باقی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آواز دیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور آواز دیا۔ پھر اور صحابہ نے آواز دیا، پھر سب پلٹے اور پھر فتح ملی۔ اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کرنے کی کہ دیکھو پہلے تم میدان جنگ میں جاتے تھے، سامان کم ہوتا تھا، افراد کم ہوتے تھے، تمہاری نظر میرے اوپر ہوتی، اللہ فتح دے گا، اللہ فتح دے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں فتح دیے، بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے میں فتح دی۔ ادھر چھوٹا لشکر اڑا، ادھر بڑا لشکر۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ دین کی راہ پر چل رہے ہوں، چاہے مدرسہ میں ہوں، چاہے خانقاہ میں ہوں، چاہے جماعت میں ہوں، یا کسی اور شعبے میں ہوں، کسی اور تحریک میں ہوں، ان کی سوچ میں، ان کے خیالات میں، ان کے افکار میں اگر اس طرح کی بات آئے گی کہ نظر خدا سے ہٹ کر کسی اور جانب جائے، یا کوئی اور غلطی کریں گے، تو پھر سنبھلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالیں گے، اور ایک دم بگڑ جائیں گے تو پھر ڈھیل دے دیتے، بگڑے ہوئے لوگوں کو ڈھیل دے دیتے، اور جو بننے کی کوشش میں رہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، ان کو بناتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں چلنے کی، یعنی اللہ اور رسول کے حکم پر جو چلنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خوب فکر رکھتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم راستہ بتا ہی دیتے ہیں، ان کی کوشش پر، ان کی طلب پر، ان کی فکر پر۔ ایسا نہیں کہ کوئی لڑکھڑاتا نہیں، چلنے والے لڑکھڑاتے ہیں، لیکن جس کو فکر ہے وہ آج غلطی کرتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کر دیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، کوئی بندہ مل جاتا ہے اس کو سیدھی راہ کر دیتے۔ اس پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو چلانا چاہتی ہے اور سکھانا چاہتی ہے، یا باپ، تو بچہ جب چلنے کے کچھ قابل ہوتا ہے تو اس کو کھڑا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے اور لڑکھڑاتا ہے گرنے کو تو فوراً یہ تھام لیتا ہے۔ تو یوں سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، فینا فی دیننا، دین پر چلنا چاہتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو جب وہ لڑکھڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تھام لیتا ہے۔ لیکن جن کو کوئی فکر نہ ہو، کوئی طلب نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، کوئی ذوق نہ ہو، تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح سے گناہوں میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کہاں پر خرابی موجود ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی ذات سے متعلق، اپنے گھر سے متعلق، ہم اگر کسی جماعت سے، کسی تحریک سے، کسی شعبہ سے وابستہ ہیں تو اس کے متعلق کہ کہاں سے خرابی گھس رہی ہے۔ جتنا زیادہ کام خرابی سے پاک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کام ترقی کرتا جائے گا۔ بات دو کریں گے لیکن سننے والے کے دل میں وہ بات اترتی چلی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں بتا رہا؟ کوئی مشکل بات نہیں۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، بہت موٹی سی بات، کہ شریعت میں ہر کام کا، ہر عبادت کا درجہ مقرر ہے، درجہ بندی۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، یہ کام سنت ہے، معنی ہوتے ہیں کہ ثابت بالسنہ، یعنی
سنت و شریعت سے یہ کام ثابت ہے، ایک یوں بولا جاتا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد فقہائے کرام نے یہ بتایا کہ جو کچھ رسول پاک علیہ السلام سے ملا ہے اس میں سے فلاں کام فرض درجے کا ہے، اور فلاں کام واجب درجے کا ہے، اور فلاں کام مستحب درجے کا ہے، فلاں کام سنت مؤکدہ درجے کا ہے، فلاں کام مباح درجے کا ہے۔ اس طرح سے ہر ایک کا درجہ سمجھایا، غور و خوض کر کے سب کی درجہ بندی کی۔ تو جو کام جس درجے کا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ اہتمام، اتنی ہی زیادہ فکر، اتنی ہی زیادہ لگن ہونی چاہیے۔ فرض وہ کام ہوتا ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو، صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور فرض کی قضا ہوتی ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو قضا کرنا پڑے گا، اور واجب جو وتر ہے وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے۔ لیکن سنتیں چھوٹ جائیں تو وقت کے اندر تو قضا ہے، لیکن وہ بھی فجر کی نماز میں وقت کے اندر بھی قضا نہیں۔ نفلیں چھوٹ جائیں تو اس کی کوئی قضا نہیں۔ وقت کے اندر جو پڑھتے ہیں سنتیں تو اس کا نام قضا نہیں آتا ہے، چاہے فرض سے پہلے اور چاہے فرض کے بعد۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، نوافل کی قضا نہیں ہوتی، مستحبات کی قضا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کوئی پڑھ لے الگ بات ہے، نفلیں پڑھ لے۔ تو شریعت میں جتنے کام تھے سب کی درجہ بندی کر دی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ جو کام کیا اس کے بارے میں فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ اس سے اباحت ثابت ہوتی، یعنی یہ کام مباح ہے، اور مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کریں تو کوئی ثواب نہیں، چھوڑیں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ تعلیم علیہ السلام نے بھی لکھا ہے۔ اور مستحب کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، یا یہ کہ اس کی ترغیب دیا، شوق دلایا، تو اس کو کہتے ہیں کہ مستحب۔ جو کرے گا ثواب پائے گا، جو نہیں کرے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے پابندی کے ساتھ کیا یا آپ نے تاکید کے ساتھ کہا۔ اس طرح سے سب اعمال کی درجہ بندی، سارے اعمال کی درجہ بندی۔ شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا درجہ بیان نہ کیا گیا۔ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جو کام، جو ترتیب، جو نظام اللہ رسول کے بعد کوئی بندہ مرتب کرے گا، صحابہ کرام کے اتفاق سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو سنت قرار پاتی ہے۔ اس کے بعد بندے کوئی نظام مرتب کرتے ہیں، کوئی نصاب مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر یہ اوقات مقرر کیے جاتے ہیں کہ اتنے گھنٹوں کی پڑھائی ہوگی صبح، اتنے گھنٹوں کی پڑھائی ہوگی شام کو، اور اتنے گھنٹوں کی مغرب کے بعد پڑھائی ہوگی۔ کتابیں مقرر کرتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی، نورانی قاعدہ پڑھائیں گے یا سبن القرآن پڑھائیں گے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری کتاب پڑھائیں گے۔ اردو کی کتابوں میں مختلف کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک نصاب مرتب ہوتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنا، اس سال یہ، اگلے سال یہ، اگلے سال یہ، اگلے سال یہ۔ چھٹیوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، داخلے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، امتحانات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو نظام مرتب کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انتظامی امر، اس کو کہتے ہیں انتظامی امر۔ اور یہ جو نصاب مقرر کیا جاتا ہے بندوں کی جانب سے، اس کو بھی امر انتظامی کہا جاتا ہے۔ امر انتظامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو شریعت کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس کو شریعت کا درجہ حاصل نہیں۔ شریعت کے بارے میں تو یہ ہے کہ شریعت میں نہ کمی کر سکتے ہیں اور نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث، جس نے ایجاد کیا، نکالا، فی امرنا، ہمارے دین میں، فی امرنا ای فی دیننا، ما لیس منہ، جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے۔
فقہائے کرام نے جو نکال کے بتایا وہ دین میں سے، تو دین میں سے جو نہ ہو اس کو دین کے اندر داخل کرنا، اس کو فرمایا کہ فہو رد، کہ پھر وہ رد ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ فہو رد، وہ مردود، قابل رد ہے۔ ایک ہے دین کے اندر داخل کرنا، ایک ہے دین کی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کرنا، یہ بڑا فرق ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی بات داخل کرنا بدعت ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے اس کے باہر کوئی انتظام کرنا، یہ امر انتظامی کہلاتا ہے، وہ بدعت کے دائرے میں نہیں جاتا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ابا نے ایک گھر بنایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا اس میں کچھ کمی زیادتی نہیں کرنا۔ بچوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہیں، چور ڈاکو ہر طرح کی آفت ہے، تو گھر کے باہر ایک چہار دیواری دور دراز سے کھینچ دیا، ایک بڑا گیٹ وہاں لگا دیا، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں نہ پائے۔ تو اس بندے نے گھر کے اندر نہ کوئی کمی کی نہ کوئی زیادتی کی، گھر کی حفاظت کے لیے باہر چہار دیواری کھینچ دی، اور اس چہار دیواری کو گھر نہیں کہا جائے گا، اس چہار دیواری کو گھر نہیں کہا، گھر تو وہ ہے جو بیچ میں بنا۔ ایسے ہی دین کی حفاظت کے لیے یہ قرآن مجید جو لکھا گیا اور دفتیوں کی شکل میں موجود کیا گیا، یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، حدیثیں جو لکھی گئیں یہ دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو ہمارے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ دین میں داخل نہیں کی گئی ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ ان کتابوں کو دین سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ دین تک پہنچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، دین تک پہنچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی حیثیت دین اور شریعت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ امر انتظام کی ہوتی ہے۔ کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا باریک ہے اس لیے اس کو بار بار دہرانا پڑ رہا ہے کہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جتنے انتظامات ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ خانقاہ کے ہوں، چاہے مدرسہ کے ہوں، سب کو بتا رہا، چاہے جماعت کے ہوں یا کسی اور تحریک کے، ہم دین کو بڑھانے کے لیے، دین کو چلانے کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے جو کچھ انتظامات ہم لوگ سیٹ کریں گے، تیار کریں گے، یہ سارے انتظامات انتظام کی حیثیت رکھیں گے اور نصاب کی حیثیت رکھیں گے، یہ دین کی حیثیت نہیں رکھتے۔ کیسے فرق سمجھ میں آئے گا؟ فرق ایسے سمجھ میں آئے گا کہ جس چیز کو بندہ دین سمجھتا ہے اس میں کمی زیادتی کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو، اور جس چیز کو بندہ انتظام سمجھتا ہے ضرورت کے موافق کمی زیادتی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ آسان سا فرق ہے۔ دین میں تبدیلی ہرگز گوارا نہیں، نہ ایک زیر زبر کی نہ ایک نقطہ کی۔ لیکن جو انتظامات ہیں، آج عالمیت کی کوئی کتاب چل رہی ہے، ضرورت پڑے گی کتاب بدل دی جائے گی، پھر ضرورت پڑے گی، آئے دن مدرسے میں کتابیں بدلتی رہے کہ اب یہ بچے نہیں پڑھ پا رہے، کوئی آسان کتاب لائی جائے، یا اس سے اچھی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے وہ سے لایا جائے، فلاں مولانا نے اچھی کتاب لکھی ہے۔ انتظام کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی گوارا ہوتی، ایک پہچان ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ انتظامات جو ہوتے ہیں، ان انتظامات کی حیثیت، ان انتظامات کا فائدہ، ان انتظامات کے مرتبے قرآن و سنت سے بیان نہیں کیے جاتے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم قرآن و سنت سے آیتیں اور حدیثیں سنائیں کہ مدرسے میں 6 گھنٹے جو پڑھائی ہوتی ہے حدیث میں اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، ہم کو یہ حق حاصل ہے۔ خانقاہوں میں جو نسخہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا تو ثواب ہے لیکن 300 مرتبہ پیغمبر نے نہیں کہا، 300 مرتبہ اللہ نے نہیں بتایا، 300 مرتبہ پیر صاحب نے بتایا، سمجھ رہے ہیں؟ نسخہ درود پڑھنے کا حکم تو اللہ نے دیا، رسول پاک علیہ السلام نے دیا، کتنا پڑھیں گے؟ جتنا چاہیں پڑھیں،
لیکن جب کسی نے علاج کے واسطے مقرر کیا کہ یہ بندہ 500 پڑھے، یہ بندہ 300 پڑھے، وہ 200 پڑھے، وہ 1000 پڑھے، تو یہ جو تعداد مقرر کر رہے ہیں یہ تعداد دین نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے 300، ان کے لیے 200، ان کے لیے 400. اگر یہ دین ہوتا تو سب کے لیے ایک رہے. فرق سمجھ رہے؟ ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انتظامی امور کے لیے ہم قرآن و سنت سے فضائل بیان کریں. کوئی ضروری نہیں کہ آج آپ لوگ سنیں تو آج ہی اس بات کو مان لیں. آج سن لیں، پھر غور کرتے رہیں، پھر غور کرتے رہیں. بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو مان لیں، نہ سمجھ میں آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی اور دوسرے علماء کے سامنے پیش کر دیں کہ ذرا اسے سنیں، یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. آسان ہو جائے گی. ہم نے اسی لیے مدارس کی بھی مثالیں، خانقاہوں کی بھی مثالیں. اب ہم جماعت کی طرف آ جائیں. جماعت کا انتظام یہ ہے، جماعت کا نصاب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فضائل اعمال پڑھی جائے گی، یا دوسری جو پارٹی ہے وہاں منتخب حدیث پڑھی جائے گی، یا مشورہ ہے اور گشت ہے اور 3 دن کے لیے جانا ہے یا 10 دن کے لیے جانا ہے یا 40 دن کے لیے جانا ہے یا 4 مہینے کے لیے جانا ہے. اس طرح کے جو امور متعین کی گئے ہیں 6 نمبرات، یہ جو امور مقرر کیے گئے ہیں، یہ نسخہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا ضرورت کے اور زمانے کے لحاظ سے. اس کا نام ہے نصاب. اس کا نام ہے نصاب. اور نصاب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ عالم بنتے ہیں تو جو نصاب کی کتابیں ہیں وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ قرآن مجید کو آپ سمجھ لیں اور حدیث پاک کو آپ سمجھ لیں. نصاب میں ہمیں عربی اور نحو اور منطق اور فلسفہ اور صرف اور اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ ساری کتابیں ہم کو پڑھائی جاتی. ان نصابات کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ استعداد ہو جائے، صلاحیت ہو جائے، آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن مجید اور حدیث پاک جو عربی میں ہے اس کو آپ سمجھ سکیں. اور جماعت کا جو نصاب مقرر ہے وہ اس کام کے لیے ہے کہ ان نئے یہ جو غافل لوگ تھے جن کو بلایا جا رہا ہے، ان کے اندر یہ استعداد اور یہ قوت پیدا ہو جائے کہ اب دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب ان کو جو آگے بتایا جائے کہ یہ کام اور دین میں ہے، اس کے لیے ان کے اندر شوق، ذوق اور ہمت پیدا ہو جائے. نصاب کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تو بتایا ہے کہ اکرام مسلم ہے شریعت میں، یہ تو بتایا ہے کہ اخلاص نیت ہے، یہ تو بتایا ہے کہ نماز ہے شریعت میں، یہ سب بتایا ہے. لیکن اللہ اور رسول نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ 6 نمبر آپ کو مقرر کرنا. سمجھ رہے؟ یہ کہیں نہیں ہے. ہاں بندے کو اختیار ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے ایسا نصاب مقرر کرے کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. بندے کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ شروع میں ایسی چیزیں، اتنی باتیں سامنے رکھی جائیں کہ اس کے ذریعے وہاں تک آدمی پہنچ جائے. چنانچہ جگہ جگہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت بھی کی ہے. یہ تو الف باتا ہے اور اس کے آگے کام ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ استعداد پیدا ہو جائے، صلاحیت. اس کا جگہ جگہ اعتراف بھی ہے اور اس کا بیان بھی. تو یہ جو نصاب ہوتا ہے، یہ جو سلیبس، نصاب کے معنی انگریزی میں سلیبس جو ہوتا ہے، اس کی حیثیت انتظام کی ہوتی ہے. اس کی حیثیت انتظام کی ہوتی ہے. اور نصاب کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ نصاب پورا ہونے کے بعد، جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے اور آدمی کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں، درجہ 1 آپ نے پڑھ لیا تو درجہ 2 میں چلے جاتے ہیں، درجہ 2 پڑھ لیا آپ نے تو 3 میں چلے جاتے ہیں، 3 پڑھ لیا تو آپ 4 میں پہنچ جاتے ہیں، 4 پڑھ لیا تو 5 میں، اس طرح سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور نصاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ سلیبس پڑھنا بند ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ سلیبس جس مقصد کے لیے پڑھا تھا وہ کام شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر انجینئرنگ کا سلیبس ہم پڑھ رہے تھے،
सिलेबस मुकम्मल हो गया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, हम इंजीनियर हो गए, अब वो काम शुरू करेंगे। डॉक्टरी का सिलेबस हम पढ़ रहे थे, दर्जा बदर्जा वो पढ़ लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब डॉक्टरी का काम शुरू करेंगे। ऐसे ही प्रोफेसर, ऐसे ही आलिम, ऐसे ही हाफिज, ऐसे ही खानकाहों में जो कुछ वज़ाइफ दिए जाते हैं वो बेआईन ही उसी तरह सारी जिंदगी के लिए नहीं होते। उनका मकसूद ये होता है कि इसकी फिक्र रात और दिन की दीन पर चलने की हो जाए और हर वक्त रत्बुल लिसान रहे, किसी न किसी एतबार से दीनी काम में मशगूल रहे। जमात में भी ये चाहा जाता है कि 100% बंदा दीन पर आ जाए। उसका मतलब यही है, ये मतलब नहीं कि बस जो निसाब दिया गया है सारी जिंदगी इसी पर रहना, उसका ये मतलब नहीं। उसका मतलब ये है कि ये निसाब है, ये सिलेबस है, ये इस्तेदाद बनाने के लिए है, इसको हासिल करने के बाद कोशिश करे कि हमारी जिंदगी में पूरा दीन आ जाए। जो आदमी सिर्फ सिलेबस तक महदूद रहे फिर उसने समझा ही नहीं कि हमने क्यों इसको पढ़ा था। ये फर्क। अब जब हमने इस बात को जान लिया कि ये निसाब है और ये सिलेबस है, और निसाब और सिलेबस अमरे इंतजामी होता है, ये शरीयत का दर्जा नहीं रखता, तो इसके न इसको हम शरीयत कह सकते हैं, न शरीयत जैसा इसके साथ मामला कर सकते हैं, न ही कुरान और सुन्नत से इसके फजाइल बयान कर सकते हैं। अब पीर साहब एक नुस्खा मुरत्तब फरमाएं कि भाई आपको अल्लाह अल्लाह पढ़ना है रोजाना 1000 मरतबा। ठीक। उसके बाद पीर साहब फरमाएं कि ये जो हमने आपको 1000 का नुस्खा बताया ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला अमल है, ये उनकी बात गलत होगी। अल्लाह अल्लाह कहना तो कुरान में हुक्म है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, लेकिन 1000 ये अल्लाह और रसूल ने 1000 का नुस्खा पीर साहब ने बताया। समझ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह कहना ये तो कुरान में, लेकिन 1000 का नुस्खा ये पीर साहब ने बताया। कुरान और सुन्नत में हदीस पाक में ये तो है कि इलाज करो, लेकिन इतने दिन इलाज करो, ये दवा खाओ, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अब डॉक्टर साहब कहें कि ये जो नुस्खा हमने तजवीज किया है 21 दिन के लिए, 22 दिन के लिए, ये तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात है। ये तो कह सकते हैं कि इलाज करना ये शरीयत से साबित है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 22 दिन जो हम कह रहे हैं ना ये भी वहां से साबित है। हाँ, इजाजत है कि जरूरत के लिहाज से उनको 15 दिन खिलाइए, उनको 3 दिन खिलाइए, उनको 12 दिन खिलाइए। ये एक बात को समझा रहा हूं, एक बारीकी को। ऐसे ही जमात का जो निसाब है, इंतजाम है, निसाब है, सिलेबस है, इकराम मुस्लिम अल्लाह का हुक्म है, इखलास नियत अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये जो तरतीब एक साथ बनाई गई है कि इसको ईशा के बाद करना है, इसको मगरिब के बाद करना है, इसको फजर के बाद करना है, और इसको 3 दिन करना है, इसको 10 दिन करना है, ये नुस्खा, ये नुस्खा। इस नुस्खे के बारे में ये तसव्वुर करना कि बेआईन ही पूरा का पूरा ऐसे ही रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने समझाया है, ऐसे ही करके बताया है, ये हम नहीं कह सकते और ना ऐसा हम सोच सकते। ऐसा कहना या ऐसा सोचना या ऐसा जहन तैयार करना ये बात गलत है। अब मैंने आपको बताया कि एक गलती ये है कि हम निसाब के साथ दीन जैसा मामला करें और उसका फर्क ना समझें। निसाब और सिलेबस को कुरान सुन्नत कहें, कुरान सुन्नत का हुक्म कहें, या निसाबो सिलेबस को नबियों वाला अमल कहें, सहाबा वाला अमल कहें, नबियों की सुन्नत कहें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम जाते थे समझाने के लिए, सहाबा किराम भी जाते थे समझाने के लिए, जाते थे समझाने के लिए, लेकिन वो जो जाते थे हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। हम मदरसे की शक्ल में जाते हैं, आप जमात की शक्ल में जाते हैं, कोई खानकाह की शक्ल में काम करता है, लेकिन हमने एक निजाम मुरत्तब किया है।
ہمارے یہاں صرف جانا نہیں، ہم نے باقاعدہ اس کا ایک نظام طے کیا کہ اس نظام کے ساتھ کریں گے کہ عصر کے بعد ہم گشت کریں گے، فجر کے بعد مشورہ کریں گے، 3 دن کے لیے نکلیں گے، نہیں تو 10 دن کے لیے نکلیں گے. یہ ہم نے تجویز کیا، یہ رسول پاک علیہ السلام نے تجویز نہیں کیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ مجموعہ اور ہمارا یہ تجویز کیا ہوا نصاب نبیوں کی سنت ہے یا صحابہ کی سنت ہے یا رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، یہ شریعت کے اندر ثابت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. لوگوں کو دین کی بات بتانا یہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. لیکن یہ جو پورا نظام ہے، اس پورے نظام کو ہم کہیں، چاہے مدرسے کا نظام ہو اور چاہے خانقاہ کا نظام ہو اور چاہے جماعت کا نظام ہو، چاہے کسی تحریک کا نظام ہو، اس کو ہم یہ تصور کریں، یہ خیال کریں یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اور ایسے ہی صحابہ جماعت میں جاتے تھے، تو کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ صحابہ ایسے جماعت میں جاتے تھے. صحابہ سمجھاتے تھے، کافروں کو دعوت بھی دیتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ضرورت پڑنے پر سمجھاتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، میدان جنگ میں بھی جاتے تھے. لیکن ہم جس نظام کی طرح چلتے ہیں اس طرح سے وہ جماعت میں نہیں جاتے تھے. وہ لشکر لے کے جاتے تھے تو جنگ کے میدان کے لیے جاتے تھے. تو ہم اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جماعت میں جاتے ہیں. یہ کہنے کے فرق سے بات بدل جاتی. وہ لشکر میں جاتے تھے تو کہا جائے گا کہ لشکر کی شکل میں جاتے تھے، وہ اسلحہ بند ہو کے جاتے تھے، وہ جنگ و قتال کی نیت کر کے جاتے تھے. وہاں پھر ان کو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ، سمجھاتے تھے. نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے ہماری حکومت میں آ جاؤ، پھر بھی نہیں مانتے ہو تو جنگ کے لیے تیار. بہرحال ایک بات یہ ہم نے بتایا کہ یہ جتنے انتظامات ہوتے ہیں یہ امر شرعی نہیں ہوتے، یہ امر انتظامی ہوتے ہیں. ان کا درجہ جو ہے شریعت میں مباح کا ہوتا ہے. امر انتظامی کو مباح کہتے ہیں، اور مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طریقہ کو اختیار کریں گے، جو لوگ اس طریقہ کو اختیار کریں گے تو اختیار کرنا جائز اور درست ہوگا، لیکن اس طریقہ پر مستقل کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی اس طریقہ کو چھوڑنے پر کوئی گناہ ملے گا. سمجھنے کی کوشش کریے. لیکن اس طریقہ سے آگے بڑھ کر جب کام شروع کریں گے، جو نظام طے ہوا اس نظام میں داخل ہو کر اب جب گئے آپ گھر پر آپ سمجھا رہے ہیں، اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب ملے گا. لوگوں کو جمع کر کے سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید سکھا رہے ہیں، اخلاص نیت سکھا رہے ہیں، اکرام مسلم سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، روزے کی باتیں سکھا رہے ہیں، اس پر ثواب ملے گا. اس کا تو باقاعدہ حکم ہے سکھانے کا. لیکن یہ کہنا کہ ہم اس طریقے پر گئے، اس طریقے پر جانے کی وجہ سے ہم اس میں جو نماز سکھائیں گے اس نماز سکھانے پر ثواب اتنا زیادہ ملے گا، یہ کہنے کا حق نہیں. اس طریقہ سے ہٹ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جماعت کے طریقے پر نہیں گئے، یہاں ہم ایک بندے کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اور اس کو بیٹھ کے قرآن مجید سکھا رہے ہیں. تو جو ثواب ہم کو ملے گا وہی ثواب اس بندے کو ملے گا جو جماعت کے طریقے میں جا کر قرآن سکھا رہا اور نماز. یہ فرق میں سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے کو اختیار کرنے پر کوئی ثواب نہیں، لیکن اس کے اندر گھسنے کے بعد اب جو آپ نیک کام کریں گے اس نیک کام پر آپ کو ثواب ملے گا. وہ میدان جنگ ایک کام ایسا ہے کہ اس میں نکلنے کے بعد ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں آج نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے. رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہیں تو نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر. لیلۃ القدر میں ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے. آپ نماز یہاں پڑھیں اس کا ثواب الگ ہے، مسجد نبوی میں پڑھیں 500 نمازوں کا، مسجد حرام میں پڑھیں 50,000 نمازوں کا مسجد نبوی میں، اور مسجد حرام میں پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب.
اس کو تو رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا، اس کو رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا، تو جہاں بیان کر دیا وہاں تو بڑھ جائے گا، لیکن ہم نے ایک انتظام سیٹ کیا ہے، ہم اس انتظام کے تحت مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور ایک آدمی بغیر انتظام کے ایک درخت کے نیچے پڑھاتا ہے قرآن مجید، تو جو ثواب اس بندے کو درخت کے نیچے قرآن مجید پڑھانے میں مل رہا ہے وہی ثواب مدرسے میں بیٹھ کر بھی پڑھانے میں، وہ بغیر نظام کے ہے، ہم نظام کے ساتھ، اس نظام کی وجہ سے کوئی ثواب میں بڑھوتری نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے، ایک بات۔ تو یہ جو انتظامات ہیں اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ان انتظامات کا درجہ نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، جو اس کا درجہ ہے وہیں رکھا جائے۔ دوسری بات جو کہنی ہے، یہ تو بہت تفصیل سے بات ہو گئی، یہ ایک بنیادی کمی موجود ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے یا گھٹا دیا جاتا ہے۔ درجے کو بڑھانا بھی غلط اور گھٹانا بھی غلط، نہ بڑھانا چاہیے اور نہ ہی گھٹانا چاہیے۔ دوسری چیز اس پر نظر کرنی ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک، قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں اور حدیث پاک کی شروحات لکھی ہوئی ہیں۔ جس آیت کا جو مطلب لکھا ہوا ہے اور جس حدیث پاک کی جو شرح کی گئی ہے، ہمیں وہی بات نقل کرنی چاہیے۔ کسی بھی آیت کا جو مطلب تفسیر میں ہے اس کو بتانے کے بجائے اگر ہم اپنی طرف سے کچھ بتائیں گے تو غلط ہو جائیں گے۔ حدیث کی جو شرح لکھی ہوئی ہے اس کو بتانے کے بجائے کوئی اگر ہم اپنی طرف سے بتائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں، علم کی اصطلاح میں تحریف معنوی کہا جاتا ہے، جو بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث پاک کو جو پیش کرنا ہو تو پہلے اچھے ڈھنگ سے اس کا اردو ترجمہ، اس کی تفسیر اور کسی اچھے عالم سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بھائی یہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے۔ سمجھنے کے بعد پھر اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کی وہ آیات جن کا تعلق اللہ کے دین کے لیے لڑنے سے، جن کا تعلق اللہ کے دین کے لیے لڑنے سے، ان کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور کام پر فٹ کرنا، چاہے وہ خانقاہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ مدرسہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ جماعت کے لوگ ہوں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ جیسے یہ صحیح نہیں ہے کہ نماز کے لیے جو آیتیں جو حدیثیں ہیں ان کو حج کے لیے پڑھنا، روزے کی جو آیتیں جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر نماز سمجھانا، نماز کی ترغیب دینا، زکوٰۃ کی جو آیتیں جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر قرآن پڑھنے کی ترغیب دینا، جیسے یہ صحیح نہیں ہے ویسے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جو آیتیں جو حدیثیں جنگ لڑنے کی ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لانا، کسی کے لیے بھی ایک چیز ٹھیک نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے دین کی محنت، یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت، یہ بھی دین کی محنت، وہ بھی دین کی محنت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت۔ تو اس کو یہاں سے وہاں، اس کو وہاں سے وہاں کر دیا جائے۔ اور دنیاوی مثال، کھانا، دال کھائیں، روٹی کھائیں، چاول کھائیں تو بھی کھانا، دال کے بجائے گوشت کھائیں تو بھی کھانا۔ دالوں میں کئی قسمیں ہیں، کوئی چنا کی دال ہے، کوئی ارہر کی دال ہے، کوئی مسور کی دال ہے تو بھی کھانا۔ گوشتوں میں کئی قسم کے گوشت ہیں، بکرے کا گوشت ہے، مرغے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت ہے تو بھی کھانا۔ لیکن ہر ایک کا نام الگ الگ ہے، ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے، ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے فرق نا۔ ایسے ہی دین کی محنتیں ہیں، مدرسہ چلانا، خانقاہ میں بیٹھ کے کام کرنا، لوگوں کو جا کے سمجھانا، جماعت کی شکل میں کام کرنا، کئی قسم کی دین کی محنتیں، میدان جنگ میں جا کے لڑنا، دین کی محنتیں، لیکن دین کی ہر محنت کا نام الگ الگ، اور ہر محنت کی لذت، ہر محنت کا ذائقہ الگ الگ، اس کا حکم الگ الگ ہے،
اس کا ریٹ، اس کی قیمت، اس کا فائدہ الگ الگ ہے، اس لیے اس کو یہاں، اس کو وہاں، اس کو وہاں نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بات ہو گئی کہ آیات و احادیث میں سے بالخصوص جو آیات و احادیث اللہ کے دین کے لیے جنگ لڑنے سے متعلق ہیں ان کو یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے۔ اور ایک غلطی اور پائی جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ بیانات، ایک تو یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی باتیں، جو باتیں منصوص ہیں یعنی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی اور اتنی واضح ہیں کہ ہر عام خاص جانتا ہے، مثلا جھوٹ بولنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی موٹی موٹی باتیں یہ ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے۔ تو ایسی باتیں الگ الگ ملتے جلتے ہر ایک کو کہنے کا حق ہے، یا دو چار لوگوں کے بیچ میں کہنے کا حق ہے، اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ ان کو کہا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن باریک مسائل جن کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، باریک گناہ جن کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، باریک نیکیاں جن کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس کو سب لوگ نہ کہیں گے، اس کو علماء حضرات کہیں گے۔ اور اسٹیج پر بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کر بیان کی شکل میں کہنا، یہ علماء کرام کا منصب ہے، عام لوگوں کا منصب نہیں۔ یہاں سے نقصان بہت زیادہ ہوا۔ ایک آدمی بیچارے کو دو چار باتیں یاد ہوئی اور کوشش کیا، بولنا شروع کیا۔ اب جب بولتا ہے تو بولتے بولتے کچھ نہ کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، اب اتنا پڑھا نہیں، اب وہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، محبت میں بات آگے چلی جاتی ہے، پھر اور آگے چلی جاتی ہے، وہ بات چل رہی، وہ بات چلتی چلی جا رہی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو یہیں پر بند کیا جائے، جماعت کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ جو عمومی بیان ہوگا، جو بیان کے انداز پر گفتگو ہوگی، اسے ہمیں علماء کرام سے کرانا ہے، وہ اس بات کو سمجھیں، اور جو ایسے مذاکرہ ہوگا، انفرادی باتیں ہوں گی، اس میں ہم سب لوگ مل کر کر لیں گے۔ تو ایک خرابی یہاں پر یہ پائی جاتی ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے موٹی موٹی سامنے رکھی ہیں کہ جس کو غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا دفاع ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فقط ہم آپ لوگوں سے بات کریں، ہم جماعت میں لگے علماء حضرات سے بھی مل کے بات کر رہے ہیں، پوری ہماری ٹیم ہے، جگہ جگہ بات کر رہے ہیں، اور ان علماء سے بھی گفتگو کر رہے ہیں جو علماء جماعت میں نہیں لگے۔ آپ یقین جانیں، علماء کرام کے دل و دماغ سے جماعت کا کام بالکل باہر نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جماعت میں ایسی بڑی خرابیاں موجود ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ کہنے کے بعد سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو یوں کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو مخالف ہوگا، یہ تو مخالف ہوگا۔ اور ابھی نومبر کے مہینے میں گجرات کے علاقے میں ایک ضلع میں ہم نے ایک ہفتہ قیام کیا اور وہاں باتیں کی، تو صحیح حل یہ ہے کہ ہم جو غلط بولیں آپ اس کو ہمیں کہیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، نمبرات بھی چالو رہتے ہیں۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے کہیں یہ تو کوئی بریلوی معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کا معلوم ہوتا ہے، یا یہ کوئی غیر مقلد معلوم ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایک مسلمان کی شایان شان ہے، یہ باتیں ایک مسلمان کی شایان شان ہے۔ اگر کسی کو تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں، تو ہمارے ساتھ سفر کرے، ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہے مہینہ دو مہینے، دیکھیں ہمارا پورا شجر نسب یہاں سے دارالعلوم تک، خاندان در خاندان پورا مطالعہ کرے، ہماری زندگی کو دیکھیں۔ ایسے الزامات سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کر ہم لوگ نہیں بچ سکتے کہ وہ تو رہا ہوگا کوئی جماعت اسلامی کا رہا ہوگا، نہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک دیوبندی عالم ہے، ایک قاسمی عالم ہے، مفتی ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، نماز روزے کا پابند ہے، علماء حضرات اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ ساری باتیں کھول کھول کے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے،
تو آپ سنیے اور سمجھیے، پھر ان باتوں کو آپ اپنے علماء کے سامنے بھی رکھیے، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، جو جماعت میں لگے ہوئے ان کے سامنے رکھیے۔ اگر اس میں باتیں غلط ہیں تو وہ بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط کہی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں لکھی ہوئی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کو دارالعلوم دیوبند ہی پر اطمینان نہ ہو تو پھر اطمینان کس پر کریں گے؟ کس پر اطمینان کریں گے؟ دارالعلوم دیوبند میں جو فتاوی جاری ہوتے ہیں، بہت غور و خوض کے بعد، بڑی محنت کے بعد، بڑی کوشش کے بعد، کہیں کچھ کوتاہی اور چوک رہ جاتی ہے تو اس کو واپس بھی لیتے ہیں، کبھی ان کو بھی متوجہ کی جاتا ہے، وہ بھی واپس لیتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر، صحیح راستے پر، سنت و شریعت کے موافق جینے کی، مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی سنت و شریعت کے موافق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔